ہے کہ جن کو ہم لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور وہ ہماری سمجھ سے تھوڑی سی باہر ہیں کہ آیا ان چیزوں کے بارے میں بھی ہم لوگ کبھی سوچ سکتے ہیں. اب اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب بھی ہم خوراک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ اگر خوراک مہیا نہ ہو تو ہم لوگ اس کے بغیر مر جاتے ہیں. ناظرین، میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر خوراک کے بغیر تو ہم مر جاتے ہیں، لیکن اگر ہم سانس نہ لے تو اس کے بغیر کیا ہم جی سکتے ہیں؟ اب اگر خوراک کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ خوراک کے بغیر میں نے 72 دنوں تک انسانوں کو زندہ دیکھا ہے، اور یہ آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، ہمارے 2005 کے ارتھ میں ہمیں سامنے آیا تھا. لیکن اگر سانس کے بارے میں یہ کہوں کہ اگر آپ سانس نہ لے تو آپ شاید 72 دن تو کیا، 72 گھنٹے تو کیا، 72 منٹ تو کیا کہ 7 منٹ بھی زندہ میرے خیال میں نہیں رہا جا سکتا. تو ناظرین، پاکستان کے زیادہ تر علاقوں میں جو خواتین لکڑی، کوئلہ یا پھر جانوروں کا گوبر جلاتے ہیں، وہ انہیل کرتے ہیں، ہزاروں سگریٹ کے برابر دعا انہیل کرتے ہیں، اور وہ اپنے فیملی کو بھی وہ پرووائڈ کرتے ہیں. یعنی وہ فیملی کے ساتھ بھی وہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ مطلب جو ان کی مجبوری ہوتی ہے چونکہ ان کو جلانا ہی ہوتا ہے، اس لکڑی کو یا کوئلے کو یا پھر باقی چیزوں کو جلانا پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ وہ پھر یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ دھواں پھر اٹھ کے گاؤں میں آ جاتا ہے، پھر گاؤں سے جو ہے شہروں میں آ جاتا ہے، پھر شہروں سے نکل کے ساری دنیا میں پھیل رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی اب جب شہروں کی طرف آتے ہیں تو شہروں میں جو گاڑی کا پہیہ چلتا ہے، یہ ہم ترقی کی نشانی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ترقی ہے کہ جب پہیہ چلتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ ترقی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ یقیناً ترقی کا ایک کام ہے. لیکن جو ہم کمپریس گیس اس میں جلا رہے ہوتے ہیں، جو اس میں ہم فیول جلا رہے ہوتے ہیں، اس نے ساری دنیا کو عذاب میں ڈال رکھا ہے. اب ناظرین، ایسے بہت سارے پوائنٹ ہیں جو کہ بھوک اور تعلیم اور صحت سے ہٹ کے ہم اگر اس پہ بات کرتے ہیں تو یہ ایس ڈی جیز ہمیں وہ پوائنٹ بھی بتاتے ہیں کہ وہ تلوار جو ہمارے سر پہ ننگی لٹکی ہوئی ہوتی ہے ہر وقت، وہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم اب ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اب ایس ڈی جی 7 کیا ہے؟ چونکہ آج ہمارا ایس ڈی جی 7 اس لیے فوکس ہے کہ یہ ہر ایکسیلنسی سائمہ ندیم صاحبہ کا ٹاپک ہے اور ان کو یہ اسائن ہوئے ہیں. میں اپنے مہمان گرامی کی طرف آنے سے پہلے میں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف جاؤں گا اور ڈاکٹر صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ڈاکٹر غزالہ خان ہمیں سٹیٹسٹک بتا دے کہ اس وقت پاکستان کے اندر کیا سٹیٹسٹک ہیں انرجی کے شارٹیج اور اس کے بارے میں. تو اوور ٹو ڈاکٹر غزالہ خان. جی، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میرے پاس جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس میں آج ہم افورڈیبل کلین انرجی کو فوکس کریں گے. گلوبل انرجی ایجنسی کی فورکاسٹ کے مطابق 2040 میں جو انرجی کی ڈیمانڈ ہے اس میں 40% اضافہ ہو جائے گا، جبکہ ہائیڈل پاور سے جو ہم پروڈکشن کر رہے ہیں اس وقت اس میں کمی آ جائے گی. اور اس کی بیسک وجہ یہ کہ پانی کی شارٹیج. ان فیوچر وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے شارٹیج آف واٹر. اسی طرح پاکستان کی اکنامک سروے 2019-20 کی لیٹسٹ اسٹیٹسٹک بتاتی ہیں کہ ہمارا جو انرجی کی ڈیمانڈ تھی وہ 25,000 میگا واٹ تھی، جبکہ سپلائی 22,000 میگا واٹ رہی ہے. اٹ مینس کہ ڈیفیسٹ ہمیں 3,000 جو میگا واٹ ہے وہ ڈیفیسٹ رہا ہے. خوشائند بات یہ ہے کہ 2011 میں یہ ڈیفیسٹ 7,000 تھا، اب سے گھٹ کر یہ 3,000 to 4,000 کے آس پاس ہے. اس کی دو وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. ایک تو یا کیونکہ ریٹس انرجی کے اتنے بڑھ گئے کہ لوگوں نے کنزمپشن کم کر دیا، دوسری یہ کہ واقعی اس پہ اتنا کام ہوا ہے کہ اس کو کور کر لیا گیا. پروڈکشن بھی زیادہ ہو گئی ہوگی، وہ اسٹیٹسٹک تو اب ہم لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. فسکل ایئر 2018 اور 19 کا کمپیریزن ہے میرے پاس انرجی جنریشن میں. ہائیڈرو میں 24.4% سے انکریز کر کے یہ 25.8% تک ہماری پروڈکشن ہوئی ہے. اسی طرح تھرمل 65% سے ڈکریز کر کے 62.1% پہ چلا گیا ہے. نیوکلیئر سے جو ہم پروڈکشن کر رہے ہیں وہ 7.7 سے انکریز کر کے 8.2% پہ پہنچا ہے. اور رینیویبل انرجی جو ہے وہ 2.9% سے بڑھ کر 3.9% ہماری اس کی جنریشن ہے. اسی طرح وابڈا کے میرے پاس الیکٹریسٹی جنریشن کے کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں. ان کے مطابق گیس جو ہے، گیس سے ہم نے انرجی پروڈکشن 29% کی ہے، آئل کو ہم نے 35% یوز کیا ہے، جبکہ کول 0.1% یوز ہوا ہے.
ہائیڈرو نیوکلیئر اور امپورٹ کی گئی انرجی جو ہے وہ 35.7%. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ اسٹیٹسٹک آپ کے پاس ہے. اچھا ناظرین، اس کے ساتھ میں